ہم عید کے بعد اس حکومت کی قربانی کا بھی سوچ رہے ہیں. ہم کئی سیاسی قوتوں کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں. آج بھی فیڈرل حکومت, اور آج بھی 7 بجے ایک اہم ملاقات ہے ہماری ایک اور سیاسی قوت سے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کو روک لیں گے. اگر ہم 28ویں ترمیم روکنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس حکومت کی قربانی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہو جائے گی, اور پھر یہ بات پھر قربانی تک ضرور جائے گی. جہاں تک تحریک کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم آفریدی صاحب پچھلے منگل کو عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جا رہے تھے. 1000 دن سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ قید میں ہیں. اس قسم کی قید کسی نے نہیں کاٹی کہ تصویر پہ پابندی, بیان پہ پابندی, ملاقات پہ پابندی, طبی سہولت پہ پابندی. پھر جب صحت کی تشویش بڑھی تو رات کو چوروں کی طرح بار بار ان کو پمز لے کے آنا, اور ہمیں حکومت کی کسی سٹیٹمنٹ پہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے کوئی اعتبار نہیں ہے. پمز میں ریٹینا کا اسپیشلسٹ موجود نہیں ہے. خان صاحب کا ایشو ریٹینا کا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ منگل کو اناؤنس ہوا تھا, سی ایم آفریدی صاحب نے اور علیمہ آپا نے اعلان کیا تھا کہ اگلے منگل کو سی ایم صاحب آئیں گے. تمام پارلیمنٹیرینز یہاں سے, الیکٹڈ کیبنٹ ان کے ساتھ تھی, اور جس طریقے سے روکا گیا امتیازی سلوک آپ کے سامنے, رینجرز کھڑے کر کے, اینٹی ٹیررسٹ فورس کھڑا کر کے, جیسے ہم کسی نئے اسٹیٹ میں داخل ہو رہے ہوں, جیسے ہم کوئی حملہ کرنے جا رہے ہوں. چکری کا روٹ ہم یوز کرتے ہیں, اس کو بند کر دیا گیا. ہمارے پاس ایک ہی روٹ تھا, ہم نے اسلام آباد سے ہو کے پشاور روڈ سے ہی اڈیالہ جانا تھا اور عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کرنی تھی. دوسرے سائڈ پہ ان کے کیسز نہیں لگائے جاتے عمران خان صاحب کی 3 سالوں سے. پھر اگر جس کیس میں عمران خان صاحب کو نشانہ بنانا ہو تو اس کی جو کارروائی ہے وہ تیز کر دی جاتی ہے. پھر اس وقت وہ آئسولیشن میں ہے 200 دنوں سے. تو ان تمام تر ایشو کو لے کے ہم اڈیالہ کی طرف جا رہے تو ہمیں روکا گیا. جہاں تک تحریک کی آپ نے بات کی تو تحریک کے لیے خیبر پختونخوا بالکل تیار ہے. یہاں پہ میس موبلائزیشن آپ کے سامنے ہے. آخری ہمارے جلسے مردان کے آپ نے دیکھے ہوں گے, پھر مانسہرہ کا دیکھا ہوگا. ایک رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ جو اختیار ہے یہ اس وقت اچکزئی صاحب کے پاس ہے. پھر اس زمن میں آفریدی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور اچکزئی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک کے حوالے سے ہم کمپلیٹلی اس کے لیے تیار ہے. ہمارا کنٹینر بھی تیار ہے. کنٹینر پہ جب ایک دفعہ ہم بیٹھیں گے تو اس کنٹینر کا رخ کسی بھی شہر کی طرف ہو سکتا ہے. یہ بتا دیجئے کہ شیر افضل مروت نے وفاقی آئینی عدالت میں سہیل آفریدی کو نااہل قرار دینے کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے. تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیا آیا اس کے پیچھے علی گڈھپور ہے؟ دوسرا سوال کہ اب پنکی کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے. پنکی اچھا, ان کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے, اور اشارے اس طرح مل رہے ہیں کہ 2 پارٹیوں کو اس پہ دبایا جا رہا ہے. دیکھیں بات پنکی ساری چیزیں 28ویں آئینی ترمیم کی آپ کے 2 سوال, ایک پنکی اور ایک علی امین صاحب کے متعلق جو ہے. پنکی کی بات تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر بات پنکی تک آ گئی ہے نا تو پھر اڈیالہ جا کے معافی مانگیں, وہ معاف کر دے گا, بڑے دل والا ہے, پاکستان کے لیے معاف کر دے گا. جہاں تک علی امین صاحب کی بات ہے تو علی امین صاحب نے بڑی گریسفلی استعفیٰ دیا تھا. کل بھی ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نے خود استعفیٰ دیا تھا, اور میں جو کیس شیر افضل مروت صاحب نے فائل کیا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو علی امین صاحب نے تو اپنی پوزیشن بڑی واضح کر دی ہے. اس کیس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. اکثر ایسے کیس جو ہے وہ پہلے پیشے میں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جاتے ہیں. شیر افضل مروت جو ہیں وہ میڈیا سٹنٹس کے لیے اور خود کو ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی حرکات کرتے ہیں. اب بات بڑی واضح ہے, اگر جو اس پٹیشن میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے متعلق, پھر اس کے حساب سے تو پہلے شیر افضل صاحب جو ہے وہ نائل ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ٹکٹ بھی عمران خان صاحب نے دیا تھا, مجھے بھی عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا. جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں, سینٹ میں, اسمبلیوں میں, صوبائی میں ہو یا قومی, تمام لوگ پھر نائل ہوں گے. تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے ہمیں سب پتہ ہے. اس کے پیچھے کون سا طاقتور حلقہ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوگا. اگر اس کا لیٹس سپوز کر لے کہ 1 منٹ کے لیے کہ چلو یہ کیس ہو جاتا ہے, مروت صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں, آفریدی صاحب جو ہیں ان کی جو نامزدگی ہے اس کو کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہے, تو 100 دفعہ اگر اس طرح کے کیسز ہوں گے ہم 100 دفعہ سہیل آفریدی صاحب کو الیکٹ کریں گے, کیونکہ تحریک انصاف میں عمران خان کا جو نامزد کردہ ہے, جس پہ عمران خان کا ہاتھ ہے, وہ ہیرو ہوگا.
اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. آئے روز جو ہے تبدیلیاں ہوتی ہے, آئے روز بیوروکریسی کی ٹرانسفر وغیرہ کیا جاتا ہے. یہ بتائیں کہ سر حال ہی میں سیکٹری مدنیات کو بھی ٹرانسفر کیا گیا ہے, کیا یہ بیوروکریسی کا جو آپ لوگ ٹرانسفر وغیرہ کر رہے ہیں یا سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہو رہے ہیں, یا آپ لوگوں پہ کہیں دباؤ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے سر؟ نہ کوئی دباؤ ہے, نہ کوئی سیاسی مداخلت ہے. چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ افریدی صاحب ہیں, یہ اس کا ثوابدید ہے, وہ کوئی بھی ٹرانسفر کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. شفیع صاحب, دو چیزیں ہیں. ایک علی امین کنڈاپور صاحب نے جس بندے کو کرپشن کے الزام میں ہٹایا تھا شکیل, اس کو دوبارہ وہی کمیونیکیشن ورکس کا محکمہ کیا گیا. تو کیا یہ اپنے پارٹی کے بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ ایک چیف منسٹر نے ان کو جس چارجز پہ لگایا تھا دوسری چیف منسٹر نے ان کو جو ہے وہی محکمہ دے دیا. اور دوسری بات یہ کہ اندر کے پارٹی ممبران جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 مرتبہ اگر وہ کہیں گے 100 مرتبہ ہم وزیر اعلیٰ پہ اعتماد کریں گے, تو اس دن پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بہت زیادہ اختلافات سامنے آ گئے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے, اس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. ہر بندے کی کسی بھی چیز پہ تمام لوگوں کا ایک رائے نہیں ہو سکتی, ہر بندے کے رائے کا احترام بھی ہے. لیکن جب ہم اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو تمام لوگ ایک پیج پہ ہوتے ہیں, اور اس چیز کا ثبوت ہم نے کئی دفعہ دیا ہے. سینٹ کے الیکشنز میں دیا ہے, علی امین صاحب کی الیکشن جو تھا سی ایم جب وہ منتخب ہو رہے تھے تو اس میں آپ عملی نمونہ آپ کے سامنے ہے. پھر افریدی صاحب کا الیکشن تھا تو عملی نمونہ پیش کیا گیا. تو یہ سیاسی جماعتوں میں نوک جھونک ہوتی رہتی ہے, اور تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. 91-92 ہمارے لوگ ہیں اس وقت اسمبلی میں, 2/3 سے زیادہ اکثریت ہے ہماری, تو یہ نوک جھونک ہوتی رہتی ہے. اور جہاں تک آپ نے وزیر کی بات کی تو وزیر کو لگانا ہٹانا افریدی صاحب کا ثوابدید ہے. یہ اس سوال کا جواب وہ بہتر دے پائیں گے. عرفان سلیم صاحب کے بارے میں بتائیں سر, وہ کل بھی بیماری کی حالت میں اسلام آباد پہنچا, وہاں پہ کیس تھا سینٹ کے حوالے سے. تو یہ بتائیں سر, پارٹی قیادت جو ہے عرفان سلیم کو کیوں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, یا اس کے ساتھ کیوں وہ لوگ نہیں جاتے؟ آپ کی پارٹی کی قیادت اور حکومت بھی اس کو سپورٹ نہیں دے رہی. عرفان سلیم ہمارا بہادر لیڈر ہے. عرفان سلیم کی قربانیاں تحریک انصاف کے لیے بیش بہا ہے. عرفان سلیم ہمارا ہیرو ہے. پارٹی نے اس کو ایوارڈ کیا ٹکٹ سینٹ کا, اس پہ ایک ایم پی اے نے جا کے اسٹے لیا, تو وہ کیس اس وقت عدالت میں ہے, اس پہ تاریخ مل رہی ہے. پارٹی جو ہے وہ عرفان سلیم کے ساتھ کھڑی ہے. شفیع جان صاحب, صوبے کے ساتھ جو ہے اس وقت اس سے قبل بھی امتیازی سلوک کیا گیا, گیس کی بارش تھی اور ایسے مختلف جو واقعات سامنے دیکھنے میں آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر دوبارہ جو ہے وفاق کی جانب سے یہ اس طرح ریپیٹیشن کی گئی تو کیا صوبہ سخت رد عمل دے گا اس بار یا نہیں؟ دیکھیں تمام تر جو آپشنز ہیں وہ زیر غور ہیں. اگر ایسی حرکت دوبارہ ہوتی ہے تو ہم اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں, ہم قومی اسمبلی کے باہر احتجاج بھی کر سکتے ہیں, اور صوبے کے حقوق کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحد بھی ہیں.